السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور تمامی حاضرین اجتماع جلسہ، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور طلبہ، کافی دیر سے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سن رہے ہیں۔ 3 بجے سے لے کر عصر تک ہم نے اور آپ نے 2 مہمانان کی تقریریں سنی ہیں۔ مولانا عبدالرحیم فلاحی قریشی بھساول، انہی کی تقریر سے، خطاب سے اجتماع کا آغاز ہوا تھا، لیکن انہیں بمبئی جانا تھا کل، ناندیڑ سے ان کا 10 بجے ٹکٹ تھا، اس لیے وہ عصر سے پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔ مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب جو پہنچ چکے ہیں اور ابھی بس 5-10 منٹ میں یہاں پہنچیں گے۔ اس اجتماع کا ایک اہم حصہ زاد راہ کے طور پر ابھی باقی ہیں، لیکن مناسب ہوگا کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے متعلق کچھ تعارفی کلمات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ویسے دارالعلوم اشاعت القرآن سے تو آپ سبھی متعارف ہے، اور نہ صرف متعارف ہے بلکہ یہاں جتنے افراد شریک ہیں یہ سب دارالعلوم اشاعت القرآن کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، مالی تعاون بھی کرنے والے ہیں اور زبان سے بھی تعاون کرنے والے ہیں، اور محبت اور ہمدردی یہ بھی تعاون کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اجر ثواب میں آپ بھی شامل ہیں، بلکہ آپ بھی شامل ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم شامل ہیں، اس لیے کہ یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی یقیناً ہے، لیکن اللہ نے اپنی جو سنت جاری کی ہیں، وہ سنت قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے دین کے تمام کاموں کے لیے دین کی مدد کی شرط لگائی ہے۔ تو الحمدللہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا آپ تعاون کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ صرف کسی ادارے کا تعاون نہیں بلکہ دین کا تعاون ہے، اور یہ کسی کے حکموں پر عمل آوری نہیں، یہ اللہ کے حکموں پر عمل آوری ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت کی بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے تحت کچھ تعارفی کلمات کی بات ہے، تو سب سے پہلے اس کے قیام کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا جو افتتاحی جلسہ جو ہوا ہے، اس کی جو تاریخ ہے 21 دسمبر 2003، یعنی تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ شروع میں یہ دارالعلوم اشاعت القرآن 5 سال تک یہاں سے قریب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی سمت میں جو کوبرا نام کا دیہات ہے وہاں چلا ہے۔ بستی والوں کا بھی کافی اس میں تعاون رہا ہے، بلکہ وہاں پر الگ سے مطبخ کا انتظام نہیں تھا، بستی کے افراد ہی ڈبے کی صورت میں، ٹفن کی صورت میں وہ طعام کا تعاون پیش کرتے تھے، اس پر ناشتے کا نظم ہوتا تھا۔ لیکن جس جگہ پر اب یہ ادارہ قائم ہے، تو یہاں پر بھی اس کو تقریباً 15 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے میقات کے لحاظ سے۔ یہ سب تعمیر بھی ایک ساتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ کئی مرحلوں میں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے بڑے معاونین تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹے تعاون دینے والے ہیں، اور اسی پر ہم خوش بھی ہیں اور اسی پر مطمئن بھی ہیں۔ اور پھر وہ مدارس چلانے والے، جماعتیں چلانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے تعاون کے لیے بہت بڑے سفروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، بہت وسیع تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام بھی ہوں، مدرسے کے قیام سے پہلے بھی امام تھا، اور آج بھی میں اس کا امام ہوں۔ تو ایک امام بہت زیادہ باہر سفر نہیں کر سکتا، بس کچھ محدود مقامات ہیں اور مخصوص ایام ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ادارہ جس جگہ پر قائم ہے، اس کا یہ تقریباً
گنٹھے کے لحاظ سے 16.5 گنٹھے زمین ہے، اسکوائر فٹ کے حساب سے 18,000 اسکوائر فٹ یہ زمین ہے۔ مشرق مغربی سمت اس کو جو سمت ہے لمبائی 180 فٹ اور شمال جنوب چوڑائی یہ 100 فٹ پر مشتمل ہے۔ تعمیر کے لحاظ سے 3 کمرے ہیں اور 2 ہال ہیں۔ ایک ہال میں بچوں کے طعام کا نظم ہے اور دوسرے میں بچوں کا قیام ہوتا ہے، اور یہ مسجد ہے 2014 سے یہ مسجد میں یہاں کلاسیں بھی چلتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے اور بہت سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا ایک اہم کام باقی ہے، وہ ٹائلس ابھی اس میں نہیں ہے۔ ہر سال ہم درخواست بھی رمضان کے موقع سے کرتے ہیں اس کا تذکرہ، لیکن 8-10 سالوں سے بہت بڑا تعاون نہیں آ رہا ہے۔ صرف ماہانہ جو تعاون ہے، سالانہ تعاون ہے، وہ اللہ کے فضل کرم سے یوں سمجھ لیجئے کہ حد تک وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ 20 سال کے عرصے میں یہاں پر جو تعلیمی شعبے ہیں وہ 3 شعبے ہیں اس وقت۔ ایک دینیات کا شعبہ ہے جس کی 3 کلاسیں ہیں، جس میں دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، عقائد، عبادات، اخلاق ہے، معاملات سے متعلق رہنمائی۔ یہ 3 سالوں پر مشتمل ہے، اور یہ پہلے سال سے یہ شعبہ ہے دینیات کا شعبہ۔ دوسرا شعبہ شعبہ حفظ ہے، اس کی 2 کلاسیں ہیں، اور اس شعبہ حفظ کے ساتھ کچھ فہم قرآن کا بھی نصاب ہے، تاکہ طلبہ جو حفظ کر رہے ہیں وہ قرآن کو کچھ سمجھے بھی۔ تفسیر تو آگے کی چیز ہے، اس کے لیے اور بھی عمر درکار ہے اور بھی وقت درکار ہے، لیکن قرآن کا جو تذکیری پیغام ہے وہ طلبہ پر واضح ہو جائے تو حفظ قرآن کے ساتھ قرآن فہمی کا ایک نصاب ہے۔ عالمیت کی کلاس کا آغاز بھی اس سال سے ہوا ہے، اگرچہ اس میں ابھی زیادہ طلبہ نہیں، 3 ہی طلبہ ہیں، اور امید ہے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس میں اور طلبہ کا اضافہ ہوگا۔ مفتی شاکر ندوی جو جامع مسجد کے امام ہیں وہ اس کے لیے وقت یہاں دیتے ہیں صبح سے لے کر دوپہر تک۔ دینیات کے شعبے سے تقریباً 1100 طلبہ یہاں سے تعلیم پا چکے ہیں، اور شعبہ حفظ کی تکمیل کرنے والے تقریباً یہ اس سال جو 2 طلبہ نے تکمیل کی ہے، ملا کر یہ 52 طلبہ ہوتے ہیں۔ 52 طلبہ نے اب تک یہاں پر قرآن مجید مکمل کیا ہے کچھ فہم قرآن کے ساتھ۔ یہ 52 فارغین میں سے تقریباً 35 فارغین مختلف مقامات پر امامت اور معلمی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کچھ جو فارغین ہیں وہ عالمیت کی تکمیل میں ہیں۔ اورنگ آباد میں کاشف العلوم جو ندوہ کے شاخ ہے وہاں ہیں، کچھ ندوہ میں بھی ہیں، کچھ جامعۃ الفلاح سے بھی کی، کچھ نے عالمیت کی تکمیل کی ہیں، اور کچھ آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ کہ عام طور سے مدارس کے تعلق سے یہ بات ہے، مشہور ہے کہ وہ طلبہ یہاں آتے ہیں جہاں جو اسکولوں میں نہیں چلتے یا جو بچوں ماں باپ کو ستاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مدرسہ میں ایسے طلبہ نہیں کے برابر ہے۔ سب پڑھنے والے طلبہ ہیں اچھے نمبرات سے، بلکہ یہاں ان کا نام ہے، یہاں ہم تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی یہ ویسے 100 طلبہ ہیں داخلے کے لحاظ سے، لیکن تقریباً 15-20 طلبہ جو 10ویں میں ہیں 12ویں میں ہیں وہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہے، اس لیے وہ گئے ہوئے ہیں، تو اچھے نمبرات سے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ خامگاہ کو ایک طالب علم جو حافظ اسامہ اس وقت ابھی وہ بنگلہ دیش میں ڈاکٹری کا وہ کورس کر رہا ہے۔ ایک یہاں جو طالب علم ہے جو پوسد کا حافظ عامر، وہ مدینہ یونیورسٹی میں اس کا نمبر لگا ہے، وہاں تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو جتنے طلبہ ہیں تو الحمدللہ سب یہاں خوش دلی کے ساتھ، کچھ آمادگی کے ساتھ، اور ان کے سرپرستوں نے یہاں ان کو کچھ امیدیں ان سے وابستہ کر کے بھیجے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ وہ خود ضد کر کے یہاں پر آئے کہ وہ خود دینی تعلیم حاصل کرنا وہ چاہتے تھے۔ خود میرا معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے طلبہ آتے ہوں گے زبردستی، لیکن میرا تو معاملہ یہ ہے کہ مجھ کو 1 سال تک ضد کرنی پڑی تھی اپنے گھر والوں سے، والدین سے، ورنہ میرا داخلہ مجھ کو نہیں شریک کر رہے۔ مراٹھی سے میری تعلیم تھی 4ویں تک، لیکن میں نے والد سے 1 سال تک ضد کیا کہ میں دینی مدرسے میں جانا چاہتا ہوں، تب ہمارے والد نے مجھ کو شریک کیا ہے۔ تو یہ جو مدارس کے تعلق سے جو ہے تعارف، یہ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ الحمدللہ یہ ادارہ اس غلط اس میں نہیں آتا۔ اچھے سبھی ذہین طلبہ ہیں، پڑھنے کے لیے آئے، اور پڑھنے کے لیے لوگوں نے یہاں ان کو
داخل کیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عام مدارس کے تعلق سے کہ جو مالی لحاظ سے اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی کمزور ہو۔ اسکول میں پڑھانے والے یہاں پر ہیں عبد الکریم صاحب، بہت سارے اسکول میں بھی ذہین طلبہ وہ ہوتے ہیں زیادہ تر جو غریب ہوتے ہیں، مالی حیثیت سے جو غریب ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگوں عام طور سے لوگوں کے تعارف بن گیا کہ جو مالی لحاظ سے غریب ہے وہ ذہنی لحاظ سے بھی غریب ہوگا، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ تو اس غلط فہمی سے بھی کم سے کم جو باشعور افراد ہیں ان کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی جو دارالعلوم اشاعت القرآن کا یہ 20واں سالانہ جلسہ عام ہے، اور پہلے سے یہ ایک ادارے کے ساتھ یہ کہ ویڈیو کیمرے کا جو انتظام نظم ہے یہ ہمارے پہلے جلسے ہی سے مسجد اقصی میں 12 جلسے ہوئے شروع کے، تو مسجد اقصی میں بھی اس کا ویڈیو بنتا تھا، اور اب اس کا الحمدللہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اس وقت زیادہ نہ ہوا ہو، لیکن اب جو جتنی سیڈیاں بنی تھی وہ سیڈیاں ہم نے دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے جو چینل بنایا ہے اس پر ہم نے وہ سیڈیاں ڈال دی ہے، بہت سارے لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلا سالانہ جلسہ جو 2004 میں ہوا تھا وہ آج بھی دارالعلوم اشاعت القرآن کے چینل پر موجود ہے۔ یعنی اس وقت بھی ہم نے کیمرے کا استعمال کیا اور مسجدوں میں استعمال کیا، جبکہ بہت سارے علماء کی طرف سے اس پر حرام کا فتویٰ تھا، اور بہت سارے علماء کرام سے ہم کو ناراضی مول لینی پڑتی تھی۔ بہت سارے یہ علاقے میں کچھ افراد ایسے بھی ہے یہاں پر ساتھ موجود ہوں گے کہ وہاں ہمارا اعلان اس لیے نہیں ہوتا تھا مسجدوں میں کہ تمہارے جلسے میں کیمرہ لگاتے ہیں، ویڈیو بناتے، حرام ہے اماموں کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، لیکن آج وہ خود اپنے جیبوں میں کیمرے لے کر گھوم رہے ہیں۔ کیمرہ نے تو موبائل کیمرہ ہی ہے نا یہ، اور تھرک تھرک کر وہ نعت نظمیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو دراصل وہ نہ سمجھی کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی، یہ دوسروں کی ذہنی نقالی، دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا، قرآن حدیث کی آنکھوں کو نظر انداز کر کے دوسروں شخصیات کی آنکھوں سے دیکھنے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب الحمدللہ وہ فضا تو ختم ہو گئی، اب مسجدوں میں بھی کیمرے کا استعمال ہو رہا ہے۔ مسجد حرام میں تو بہت پہلے سے ہم تو 2014 سے کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں مسجد اقصی میں، لیکن مسجد حرام میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہوگا، یا کم از کم 50 سال کا تو عرصہ ہو رہی ہے کہ مسجد حرام میں کیمرہ استعمال ہو۔ کیمرے سے تراویح وغیرہ وہاں کی آتی ہے نا، بغیر کیمرے کے کیسے آئیں گی؟ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے، پھر اور ایک دوسرا ذریعہ، لیکن اب وہ اس تعلق سے بھی اب اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیا۔ عورتوں کا نظم ہم نے مسجد اقصی میں کیا تھا، تو اس کی بنیاد پر بھی بہت ساری دشمنیاں، بہت ساری مخالفتیں مول ہم کو لینی پڑی تھی، لیکن اب مسلم پرسنل بورڈ اور تب سے اس کے تعلق سے تو ہے نا، سبھی مقطع فکر کی اور جماعتوں کی نمائندگی اس میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا، حالانکہ وہ جانے سے پہلے کہتے تھے نا، تو پھر اب سپریم کورٹ میں لکھ کر دینا پڑا مسلم پرسنل بورڈوں کو کہ نہیں عورتیں مسجد میں آ سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں سے انہوں نے اب درخواست کی، گزارش کی کہ مساجد میں بھی خواتین کے لیے نظم کیا جائے، تب کم از کم یہ علاقے میں یہ کہنے کے لیے تو بات نہیں رہی نا کہ یہ صرف مفتی کلیم رحمانی کا معاملہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی بات کہتے ہیں یا آنے کی اجازت دیتے ہیں یا آنا ان کے لیے کہتے ہیں کہ آنا چاہیے، تو کم از کم آپ تو اتمام حجت ہو گیا، کیمرے کے تعلق سے بھی اتمام حجت ہو گیا، اور عورتوں کے تعلق سے بھی کم از کم اتمام حجت ہو گیا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہے قرآن حدیث کا کمال۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو قرآن حدیث کے عینک سے، آنکھوں سے دیکھوں، اور قرآن حدیث کے ذریعے سے جو پھر روشنی ملے تو وہ روشنی کو میں اپنے آپ پر بھی پیش کروں، لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور پھر یہ نہ دیکھوں کہ پھر اس میں لوگ کتنے ناراض ہوں گے اور کتنے خوش ہوں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ تعلیم و تربیت ایسا ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ان کو ہدایت تھی بس بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ دھیرے دھیرے جو حق بات ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، اور جو غلط باتیں ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے ان کا اثر خود بخود یا ان کی کمزوری خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے دارالعلوم اشاعت القرآن کے تعارف کے حوالے سے رکھی ہیں۔ ابھی جو اہم حصہ جو باقی ہیں زاد راہ کے طور پر، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، 2 طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے تو انہیں سند بھی دی جائیں گی،
تو میرا اپنا احساس یہ کہ شاید یہ دو مہمان تشریف فرما ہیں، تو ان کے خطاب کے بعد ہم دعا سے پہلے وہ ان کو سند دیں گے۔ مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب پہنچ گئے کیا؟ جہانگیر ندوی صاحب ہمارے رفیق دیرینہ یہ بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی اچھے مربی مقرر ہیں، لیکن وقت ابھی نہیں ہے ان سے استفادے کا۔ البتہ فجر کے بعد ان کا یہاں پر درس ہوگا، اور اس سے پہلے بھی کئی اجتماعات میں ان کا درس ہو چکا ہے۔ تو اب مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب ابھی عنقریب پہنچ رہے ہیں، ان کا مولانا کے بعد ان کا خطاب رکھ دیں گے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدر ہی کا آخر میں ہونا چاہیے، مولانا محترم یقیناً صدر جلسہ ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدر کی تقریر وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب سے ہم استفادہ کریں گے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے مولانا عبدالرحیم فلاحی جو ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، اور خاص طور سے اس ادارے سے مولانا کا جو تعلق ہے، جتنا میرا تعلق ہے اتنا ہی مولانا کا بھی تعلق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ افتتاحی جلسہ جو ہوا تھا دارالعلوم اشاعت القرآن کا مسجد اقصیٰ میں، تو مہمان مقرر کے طور پر مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب تھے اور مولانا مصطفیٰ مظاہری صاحب، یہ دونوں کی تقریر اس میں ہوئی تھی، یہاں پر بھی اور پھر کوپرا میں دوسرے دن۔ تو خوشی کی بات ہے، اور جب بھی مولانا محترم یہاں پہنچتے ہیں تو وہ مدرسے کے قیام کی تاریخ بھی ایک طرح سے تازہ ہو جاتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں صدر جلسہ مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب سے کہ اپنے خطاب کا آغاز کرے۔ ایک بات یہ کہ تعام کا بھی نظم کیا گیا ہے، اور یہ تعام کا نظم کوئی مدرسے کا جو اصولی کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے نہیں ہوتا، مخصوص افراد ہوتے ہیں جو خصوصی تعاون دیتے ہیں، جو صدقہ بھی نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، جو عطیہ ہوتا ہے خوشی کا تعاون، تو وہ تعاون کے ذریعے سے تعام کا نظم کیا جاتا ہے، اور سبھی کے لیے، مقامی افراد کے لیے بھی اور جو باہر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی۔ تو ضرور یہ گزارش رہے گی، درخواست بھی ہیں کہ یہ جلسے کے اختتام کے بعد تعام کا نظم ہے تو آپ اس میں بھی شریک رہے۔ مولانا محترم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ ایسا لگا لو، وہ دور ہو جاتی پھر طرح میں کرتے رہتا ہوں، آواز کم ہو جائے گا، منہ کے سامنے ہونا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم علماء اکرام، اساتذہ اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور عزیز طلبہ، الحمدللہ سے پہر 3 بجے سے یہ اجلاس عام چل رہا ہے، اور آپ لوگوں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ اس کو سنا ہے۔ ماشاءاللہ طلباء مدرسہ نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا،
جس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اساتذہ اکرام کی محنت کتنی ہے۔ طلباء نے جس عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں مختلف زبانوں میں مختلف عنوانات کے تحت تقریریں کی ہیں، تلاوت پیش کی ہے، حمد و نعت پیش کی ہے، اس کے پیچھے یقیناً اساتذہ کی بہت بڑی خدمت اور محنت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ادارے کو اور اس کے تعلیمی معیار کو رب ذوالجلال دن رات ترقی کے منازل طے کرائے۔ صبح سے پہر سے تقریباً ایک آدھ دو چار درمیان کی تقریروں کو چھوڑ کر عنوان قرآن مجید ہی کا رہا ہے، اور بالاتفاق اب ہم اس ماہ مبارک کی طرف رواں دواں ہیں جو قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد سے آپ ہمیں رمضان المبارک کے سلسلے میں ہدایات دینا شروع کر دیتے تھے تاکہ ہم اس مہینے کا شایان نشان استقبال کریں اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور پھر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک تو یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، پھر قرآن مجید وضاحت کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان میں بھی وہ رات جو قدر و منزلت والی رات تھی اس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اسی کو سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا، مبارک رات۔ اب ہم نے جب سے کتاب و سنت کا دامن چھوڑا، ہم نے اپنے طور پر اپنے راستے پیدا کر لیے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر دن میں روزہ فرض کیا ہے، رات میں تمہارے لیے تراویح کی برکت رکھی ہے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر آخری عشرے میں تمہارے لیے رب کائنات نے اور بڑھ کر اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کا سامان رکھا ہے، لہذا تم اس شب قدر کو جو بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، تقدیر ساز رات ہے، اس کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور پھر مزید ایک عبادت بڑھا دی آخری عشرے میں، اعتکاف کی۔ تو گویا پورے مہینے کو عبادتوں سے معمور کر دیا ہوا ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو بھی فضیلت عظمت ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے، اس کو اسی لیے یہ مقام ملا ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا سردار، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس بابرکت مہینے سے اور اس میں نازل ہونے والی رب ذوالجلال کی اس عظیم نعمت سے اپنے لیے کوئی فائدہ، کوئی فیض حاصل نہیں کیا۔ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک کھانے پینے اور آرام کا مہینہ بن گیا ہوا ہے، اور تاجروں کے لیے کمانے کا، جبکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادتیں بڑھائی گئی ہیں۔ دن میں روزہ رکھو،
پھر روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد افطار کرو، ہاتھ پیر درد کرنے لگ جائیں، طبیعت میں تھکن اضملال آ جائے، تو حکم ہے کہ اب عشاء کے ساتھ تراویح بھی پڑھو، زیادہ نمازیں پڑھو۔ پھر بے وقت اٹھایا صبح اور کہا کہ نہیں کھایا جاتا تو بھی کھاؤ۔ ویسا ہم مسلمانوں کو کبھی بھی کھایا جاتا ہے، الحمدللہ اس میں یہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہی۔ وہ شاعر نے سچ ہی کہا ہے، علامہ نے تو کہا تھا کہ ہماری جو نشانی ہے خنجر ہلال کا ہے، قومی نشان ہمارا، مگر شاعر نے موجودہ صورتحال کے ضمن میں کہا ہے کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، کفگیر ہاتھ میں ہے قومی نشان ہمارا۔ یہ آپ دیکھیے، غور کیجئے کیا چل رہا ہے معاشرے میں، کیا چل کیا رہا ہے معاشرے میں۔ ارے انسان پیدا ہوا یہ کھانے کو دوڑتے ہیں، انسان کی ختنہ ہوئی یہ کھانے کو دوڑتے ہیں، انسان کا نکاح ہوا یہ کھانے کو دوڑتے ہیں، اس کا ولیمہ کھانے کو دوڑتے ہیں، اس کے نکاح میں دلہن والوں کی طرف نکاح کا کھانا کھانے کو دوڑتے ہیں، اس ایک نکاح کے کھانے سے پیٹ نہیں بھرا تو ہلدی کا کھانا، مہندی کا کھانا، رخصتی کا کھانا، جمعگی کا کھانا، چوتھی کا کھانا، پھر مر گیا تو مرے ہوئے کا کھانا، تیجے کا بھی کھانا، دسویں کا بھی، چہلم کا بھی، کھانا ہی کھانا ہے بس۔ یہاں تک کہ دین کے علم برداروں کو، دینی جماعت والوں کو، دینی ادارے والوں کو بھی کبھی کبھی پبلک کو زیادہ بلانا رہا تو اعلان کرنا پڑتا ہے بھائی کھانے کا بھی نظم ہے۔ تو اس میں بھی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس میں بھی نہیں پہنچتے، اس وقت پہنچتے ہیں جب کھانا شروع ہوتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں لیکن آپ ذرا غور کیجئے، ایک مومن کے لیے کتنی بے غیرتی کا مقام آ گیا ہوا ہے۔ وہ بھوک جو مومن کو شیر بناتی تھی آج اس کو بزدل بنا چکی ہے۔ دنیا کا مال و اسباب جو ایک مرد مومن کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، آج اس کی زندگی کا ہدف مقصد بنا ہوا ہے۔ وہ ساری رحمتیں برکتیں جو اس کتاب عظیم میں اور اس مبارک مہینے میں اس روزے جیسی عظیم عبادت میں ہمارے لیے رکھی گئی تھیں، اس کا عشر اشیر بھی ہماری زندگیوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ ارے سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اسی سال سن 2 ہجری کے پہلے رمضان کی 17 کو باطل اور حق کا فرق کر دینے والی عظیم جنگ بدر واقع ہوئی، اور اس کے ٹھیک 6 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہاں ہماری زندگی کے کسی کے 50، کسی کے 40، کسی کے 35، کسی کے 60 رمضان گزر گئے، 10 سورت سے 11ویں سورت یاد نہیں ہوئی۔ علم ترا سے ناس تک تھی جو وہ ابھی وہیں ہے۔ جو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ اب بھی اسی حالت میں ہے، آج بھی وہ ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر روزوں سے کیا ملا؟ روزوں نے کیا دیا؟ دیکھو کیسا ربط کیسا ہے۔ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلی بات تو یہ کہ ہے مسلمانوں، تم پر یہ روزہ کوئی نیا فرض نہیں کیا گیا تم کو تکلیف دینے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی ہم نے یہ فرض کیا تھا۔ کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ کیوں ہونا تقوی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن ہے نا، بلا ریب و شک اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ روزہ تم کو متقی بنائے گا، جب تم متقی بنو گے تو قرآن تمہارے لیے ہدایت بنے۔ اب کیا بنے ہم؟ کیا متقی بنے ہم؟ اتنے زندگی کے اندر ہمارے رمضان آئے اور چلے گئے، کیا بہار آئی ہماری زندگیوں میں؟ ہمارے دین و ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ صحابہ جب سے ایمان لائے روز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جتنے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھتے گئے رب ذوالجلال کا ان کے اوپر ویسی کرم بھی بڑھتا گیا۔
رات دن قتل و غارت گیری کے خواب دیکھنے والی قوم، طبقاتی کشمکش، علاقائی اور قبیلوں کے تعصب میں پھنسی ہوئی قوم، جو بات بات پر جنگ کرتی تھی، خون بہاتی تھی، ان کو شیر و شکر کر دیا نا، بھائی بھائی ہو گئے۔ بھائی بھائی بھی کیسے ہوئے کہ آج ایک ماں باپ کی اولاد میں وہ اخوت و محبت نہیں ہے جو انصار اور مہاجرین کے اندر اس دین کی بنیاد پر، اس نبی کی بنیاد پر، اس کتاب کی بنیاد پر پیدا ہوئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، یاد کرو اے میرے نبی کے صحابہ اپنے رب کے اس احسان کو کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، پھر میں نے تم کو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے رسول کے ذریعے اس طرح ملایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آج ہمارے تعلقات کا حال کیا ہے؟ ہمارے رشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام اس رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان کا آج ہمارے پاس میں انتظام اور استقبال کیسے ہوتا ہے؟ سیرت کے جلسے، استقبال رمضان کے جلسے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، خطبہ مساجد میں، جمعہ کے خطبے میں سب باتیں بیان کرتے ہیں، مگر حالت جہاں کی وہاں، بلکہ اس سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اب حالت یہ ہے، ابھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند کر دیا، قرآن نے بھی اور صاحب قرآن نے بھی، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز باجماعت وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے دنیا میں۔ ایسی عظیم عبادت ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں، جہاں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ ایک حصہ لشکر کا دشمن کے مقابلے پر رہے، مدافعت کرتا رہے، ایک حصہ آ کر نماز ادا کرے، یہ حصہ پہنچ کر پھر مدافعت پر مورچے کو سنبھالے، اور پھر وہ حصہ آ کر نماز ادا کرے۔ مسلمان کون سے مورچے پہ لگا ہوا ہے بھائی کہ جمعے کی سوا اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہفتہ بھر، پھر وہ بھی جمعے کو آنا بھی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے کیا؟ اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری قبر میں میں جانے والا، تم کو کیا ہے؟ آؤں گا میں میرے حساب سے، اذان ہوگی جب دکان بند کرے گا، گھر کو جائیں گا، نہائیں گا، دھوئیں گا، کھائیں گا، اور پھر مسجد میں آ کر سہارا تلاش کریں گا، پنکھا دیکھیں گا کہاں پر ہے، آخری خطبہ چل رہا ہے یا جماعت کھڑی ہونے والی جب آتا، 2 رکعت پڑھا، ایسا رسی توڑا کے بھاگتا کہ کوئی سرکش اونٹ بھی اتنی اپنی سرکشی نہیں دکھاتا۔ نہ تسبیحات کی توفیق، نہ فرض نماز کے بعد اذکار کی توفیق، کچھ نہیں، اور کچھ تو وہ بھی ہے ہی نہیں۔ اب وہ آئیں گے رمضان کے دن پہلی تراویح میں، 29 شعبان کو اگر چاند دکھ رہا ہے تو 29 شعبان کی عشاء تک بھی نہیں وہ مسجد میں، 29 شعبان کو اگر چاند دکھ گیا تو پھر آئیں گے وہ، پھر تراویح میں ایسے شریک ہوتے، اتنے بے چین ہوتے، ارے وہ نفل نماز ہے نا بھائی، سنت مؤکدہ بولتے ہیں اس کو فقہ کی زبان میں، مگر فرض کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں نفل ہی کہا جاتا ہے، زائد، زیادہ، اس کے لیے اتنا بے چین۔ پھر مسجدوں میں 2 گروپ، ایک گروپ بولتا ہے ہم حافظ لائیں گے ہمارا، دوسرا گروپ بولتا نہیں ہمارا حافظ پڑھائیں۔
ارے تمہارا حافظ پڑھا ہے کہ ان کا حافظ پڑھا ہے؟ نہ حافظ کو کوئی لینا دینا، نہ تم کو کوئی لینا دینا. وہ یعلمون تعلمون کرے گا، تم پیچھے جھومیں گے بس اچھی قرأت ہے تو، اور وہ شب قدر میں وہ اپنی پوٹلی لیں گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کس لیے وہ عبادت بڑھائی گئی تھی؟ روزہ رکھنے، دن میں روزہ رکھانے کے بعد پھر اور رات میں مزید عبادت کیوں بڑھا دیا آرام کی بجائے؟ تاکہ انسان رجوع اللہ کی کیفیت میں مبتلا ہو اور یہ مہینہ پورا اس کے دل کا زنگ دور کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا ایک اور مقصد بیان کرتے ہوئے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. ہر چیز کو دھونے والی، پاک کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، جسم کو پاک کرنے والا روزہ ہے. اب روزہ جسم کو پاک کرتا ہے. طبی نقطۂ نظر سے بھی بہت سے لوگ اس کے فائدے بیان کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی رائے بیان کرتے ہیں. ارے وہ ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. رب ذوالجلال نے جو حکم بھی اپنے بندوں کو دیا ہے جس عمل کا، اس میں ہی فائدہ ہے، ہم کو یقین ہے. مگر ہمارا یقین بس کتنا ہے؟ اب ایک صاحب روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو شوگر ہے. پہلے ڈاکٹر سے پوچھے رکھوں کیا؟ ڈاکٹر بولا رکھ لو. اب افطار میں لال ہرے شربت دیکھ کے طبیعت مت چل رہی. مرض تو شوگر کے مریض ہیں، مگر اب وہاں اللہ پہ اتنا بھروسہ آیا تھا، اللہ کا برکت کا مہینہ ہے، روزہ رکھا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے شفا دینے والا، پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ روزے کی برکت. بہت سے تو ممبروں سے یہی برکت بیچارے مہینہ بھر بیان کرتے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت آ جاتی. ارے رزق میں ہی تو برکت چل رہی نا بڑے بھائی. کچھ ادھر دین میں بھی برکت لانے کی کوشش کرو. غریبوں کو بھی بولے مہینے میں وہ کھانے کو مل جاتا جو عام دنوں میں نہیں ملتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ ہم قرن اول کے مسلمانوں سے زیادہ نیک، متقی، پاک باز اور رب کے محبوب ہو گئے کہ ان کو افطار میں ایک کھجور اور سحری میں آدھی کھجور اور اس کے بعد جہاد، اور ہم کو فل افطار، فل سحری، اے سی میں آرام، مسجدوں میں فرسٹ کلاس. ہم ان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے رب العالمین کے. ہمارے رزق میں اتنی برکت آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا. اور ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے بہتوں کے پاس تو اپنے ہی افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ہم دوسروں کا روزہ کیسے افطار کرائیں؟ تو فرمایا کسی کو ایک گھونٹ لسی بھی اگر دے دو گے افطار کے لیے تو اس کا یہی اجر و ثواب ہے. یہاں تو عام دنوں میں مغرب کی اذان ہوئی تو طہارت کر کے وضو بنا کے نہیں آندے تھے، مگر رمضان میں اس کے لیے 10 منٹ انہوں نے مخصوص نکالے ہوئے افطار کے واسطے. کیسی صورتحال ہے. پھر مسجدوں کو دھونا ہے، گھروں کو صاف کرنا ہے، سحر اور افطار کے لیے بہترین انتظام کرنا ہے، جبکہ معاملہ کہاں ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ صحابی رسول سے کسی نے پوچھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے سینے ہر قسم کے بغض اور کینے سے پاک ہوتے تھے. ہر قسم کے بغض اور کینے سے پاک. اور اس طرح ہم رمضان میں داخل ہوتے تھے. یہاں ماں باپ کا دل اولاد سے صاف نہیں، اولاد کا دل ماں باپ سے صاف نہیں، بیوی کا دل شوہر کی طرف سے صاف نہیں، شوہر کا دل بیوی کی طرف سے صاف نہیں، بھائی کا دل بھائی کی طرف سے صاف نہیں، بہن کا دل بہن کی طرف سے صاف نہیں، پڑوسی کا دل پڑوسی کی طرف سے صاف نہیں.
ارے امام کا دل مقتدیوں کی طرف سے صاف نہیں، مقتدیوں کا دل امام کی طرف سے صاف نہیں۔ کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت ہماری پہچان بنی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، چند صحابہ بھی تشریف فرما آپ کے ساتھ، اچانک ارشاد ہوتا ہے ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لوگ متجسس ہو گئے اور لوگوں میں ایک قسم کا عجیب قسم کا جذبہ بھر کے کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اپنی چپلیں بغل میں دبائے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان صحابی اٹھے اور حضرت سعد کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے۔ 3 دن 4 دن کچھ رکے اور جانے لگے۔ تب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹا تم آئے مگر تم نے نہ کچھ کہا نہ آنے کا مقصد بتایا اور اب تم جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تو ایسے ہی آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو بشارت دی اور آپ اس بشارت کے مصداق بنے۔ کہا بیٹا تو نے دیکھ لیا، میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، جو تم لوگ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، نمازیں تم پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، روزے تم رکھتے ہو میں بھی رکھتا ہوں، صدقہ تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، بس اس کے سوا تو میرا اور کوئی کارنامہ اور کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ وہ نوجوان صحابی آگے بڑھ گئے تو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، ایک بات ہے وہ تم سے کہہ دیتا ہوں شاید تمہارے بھی کام آ جائے۔ کہا بولو۔ فرمائیے کیا ہے؟ کہا بیٹا جس دن سے ایمان لایا ہوں، جس دن سے، اچھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور صرف 6 سال زندہ رہے، صرف 6 سال ایمان کی حالت میں رہے اور پھر فوت ہو گئے۔ کہا بیٹا جس دن سے ایمان لایا ہوں اس دن سے نہ میرے دل میں کسی مومن اور مسلم کے خلاف کوئی کینہ اور بغض میں نے رکھا، نہ کسی کی دی نعمتوں پر میں نے کبھی حاسدانہ نظر ڈالی۔ بس یہ وہ سعد رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب انتقال ہوا تو نبی نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت ابن سعد، رحمان کا عرش کانپ کر رہ گیا سعد کی موت پر۔ یہاں ہماری لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں دنیا بھر میں، نہ عرش کانپتا ہے نہ کعبہ ہلتا ہے نہ ہمارے دل ہلتے ہیں، وہ عرش کانپ رہا ہے ان کی موت پر۔ ہمارا کیا حال ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ارے ہماری جناب میں ابلیس نے گستاخی کیا تو رانندہ درگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، نکل مردود۔ فرشتوں کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرنے کا، یہ اکڑ کا نہیں کرتا، میں افضل ہوں اس سے، یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے رانندہ درگاہ کر دیا، اس کو مردود قرار دے دیا۔ وہی بول رہا ہے شاعر، وہی شکوہ کر رہا ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس کو اللہ نے فرشتوں کو اندر مقام دے دیا تھا عبادت کی وجہ سے۔ یہ صورت حال ہماری، کیا حالات ہمارے چل رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں ہم زمانے کا، اپنے اور اسلام کے دشمنوں کا، مگر ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں۔ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں ان کے دشمنوں کے ساتھ اتنا رحم والا سلوک، ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 بجے سے جو چیختے ہیں لاؤڈ اسپیکروں پر
کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی اعلانات کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آج سب کے پاس میں گھڑیاں ہیں، الارم لگے ہوئے ہیں، نقشے ہیں، کارڈ چھپے ہوئے بانٹ دیے جاتے ہیں، سحر کا وقت، افطار کا وقت، پھر یہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات سحر کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہے، ایک بار بھی نہیں بولتا، 3 بار دہراتا۔ مائک کا اتنا شوق رہتا بہت سے لوگ، دوسرا کچھ بھی بولنا نہیں آتا نا، وہ یہی پکڑتے مائک، اور پھر وہ بھی شب قدر میں حافظ صاحب کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا سا بتاشے مل جاتے ہیں۔ یہی چل رہا ہے رمضان، اور کیا ہے؟ ہوٹلیں 12 2 بجے تک کھلی، مسجدوں میں درس چل رہا ہے، جیسی تراویح ہوئی چھٹے بھاگے بیٹھے ہوٹلوں میں، ادھر درس چلتا رہے۔ خود قرآن پڑھنے کی خود کو توفیق نہیں، کوئی پڑھ کر سنا رہا ہے، سننے کی توفیق نہیں۔ یہ رمضان اگر اسی طرح گزرتے رہے نا تو نہ روزہ تقوی پیدا کرے گا، نہ ہم قرآن سے مستفید ہونے کے قابل بنیں گے۔ شرط ہی لگا دیا نا اللہ نے، پہلے پارے کی پہلی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے تو بلا شبہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب، لیکن ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے، اس سے صرف متقیوں کو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں میں نے تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت نازل کی، اس کے شکر کے طور پر تم روزہ رکھو۔ یہ روزہ تمہارے اندر وہ طاقت، وہ قوت پیدا کرے گا جو اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے روزہ صحیح رکھا ہوتا اس کے مقصد کو پانے کے لیے، اور ہماری نیت صحیح ہوتی، تو یقیناً اس روزے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا، بے نمازی نمازی بن جاتا، مگر نہیں۔ تراویح میں مسجدیں بھری ہوئی، وہ بھی پوری نہیں رہتی، ایک ہے وہ درجہ ہے، اب 5 وقت میں جو ہے اپنے 5 ڈھاک کے 3 5 چوتھا لگے نا 5ویں کے آس، وہی صفیں رہتی، وہ 5 میں سے بھی کب تک رہتی؟ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں پھر وہ بھی آدھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو جواب دیا اللہ نے، علامہ کے جواب شکوہ میں الہام جو ہے یہی تو کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اب پھر تقوی آ جاتا رمضان تک، گھر میں ٹی وی ہے، دیوار کی ٹی وی ہے بڑی لگی ہوئی، اس میں پردہ ڈال دیتے، وہ بھی کسی کو غیرت آئی تو، ورنہ اب تو بے غیرتی اتنی ہو گئی کہ اب رمضان میں بھی نہیں، جب روزہ افطار کرے کہ بس شروع۔ روزہ ہم کو رب کائنات کا فرما بردار بنانے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی روزہ دار سے اگر کوئی الجھے جھگڑنے لگے تو وہ اس سے جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مگر ہماری شان کیا ہے؟ ابھی روزہ ہوں، افطار کے بعد مل، پھر دیکھتا ہوں تیرے۔ ارے اللہ کے بندے، پھر تو نے 12 گھنٹے کی تربیت سے حاصل کیا کیا؟ یہ جو روزے نے تجھ کو سکھایا، 12 گھنٹے حلال چیزوں سے روک کر اللہ کی فرما برداری کا جو سبق سکھایا ہے، اس سے تو نے حاصل کیا کیا؟ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، میں نے سوچا کہ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کم از کم ہم اللہ کے واسطے سوچیں اور سمجھیں کہ اتنی دن ہماری زندگیوں کے گزر گئے، اتنے برس گزر گئے، اتنے رمضان ہم نے گزار لیے، اس روزے نے ہمارے اندر وہ تقوی کیوں نہیں پیدا کیا جو صحابہ اکرام اور قرن اول کے مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس روزے نے ان کو تقوی کا پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ روزہ ہم کو ہماری خواہشات پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے، درس دیتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ جس طرح اے روزہ دار تو
تو اللہ کی رضا کے لیے روزے کی وجہ سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، اسی طرح بعد میں اللہ کے حرام سے بھی اپنے آپ کو روک، مگر نہیں۔ ایسی رمضان عید کا چاند نظر آیا، معاشرے میں پھر وہی نحوست، وہی مسجدیں ویران، وہی بازار آباد، بلکہ عید کے چاند نظر آتے ہی اس دن کی عشاء بھی نہیں ہوتی پورے بازاروں میں، مرد بھی اور عورتیں بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی پورے بازاروں میں، بلکہ آخری عشرہ جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کا ہے، جس میں شب قدر کی تلاش بھی لگا دی گئی اور اعتکاف بھی لگا دیا گیا، اس میں تو اور زیادہ۔ اور اب تو ماشاءاللہ بڑے شہروں میں ہمارے تاجروں کی حالت یہ ہے کہ وہ حافظ بھی آ جاتے ہیں بیچارے، کہاں سے آتے ہیں، بنگال سے، اتر پردیش سے، بہار سے، اور وہ آ کر ادھر کے شہروں میں کہتے ہیں قرآن سننا ہے، تو وہ 8 10 5 تاجر جو ہیں وہ 30 35 ہزار 40 ہزار جمع کر لیں، ان کو بولتے ہیں دیکھو حافظ صاحب ہم کو 10 دن میں قرآن سنا دو۔ وہ 10 دن میں قرآن سن کے اب 20 دن کے لیے فارغ۔ اب انہوں نے نہ تو تراویح پڑھنی ہے نہ تو قرآن سننا ہے، سن لیا انہوں نے، پورا قرآن ہو گیا، ختم، قرآن ختم کرنے پہ تو لگے ہوئے ہم، اور ہر چیز ختم پہ ہی ہے نا، کھانے پہ بھی ختم ہے نا، ختم پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہم کو ختم کرتے جا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیے، اللہ ہمارے گھروں کو ویران کر رہا ہے۔ ہم نے روزے جیسی عبادت کا اس طرح استحصال کیے، اور رمضان کے مہینے کو، عبادت کے مہینے کو کھانے پینے آرام کرنے اور کمانے کا مہینہ بنا کر ہم نے رکھ لیا۔ تو ایسی صورت میں سوچئے کہ پھر اللہ کی ہم پر نظر عنایت کس بنیاد پر ہوگی۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، کوشش کیجئے کہ اس بابرکت مہینے کی ایک ایک ساعت سے ہم اپنے نفس کو پاک کرنے، روزے کی اس عظیم عبادت سے اپنے دل کے اندر تقوی کی طاقت ابھارنے، اور اس قرآن مجید سے اپنی عملی زندگی کو جوڑنے کی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ دوسرے مہمان مقرر بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے اپنے کلمات رکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام اس ماہ مبارک تک ہمیں مہلت عمل بھی عطا فرمائے، اور اس تقوی کی ہمیں بھی دولت عطا فرمائے جو اس نے اپنی اس کتاب کی تعلیم میں اور اپنے اس بابرکت مہینے کی عظیم عبادت روزے میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں روزے کو روزے کی طرح رکھنے اور اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی کتاب عظیم کو اپنی زندگی کا امام اور رہنما بنانے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک جزاک اللہ۔ مولانا محترم نے ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے اور ماہ رمضان سے متعلق مسلمانوں میں جو بیجا رسومات ہیں، بیجا طرز عمل ہیں، اس حوالے سے اچھی رہنمائی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب جو اس جلسے کے ایک اہم مہمان مقرر ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور بس اب انہیں کی تقریر ہوگی اور پھر جلسے کا اختتام ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں محترم ریاض احمد رضوی، جنہوں نے بڑی محنت سے یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کو سامنے رکھ کر ایک ترانہ تیار کیا ہے، ان کی پڑھنے کی خواہش بھی ہیں، اور چونکہ تقریر کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں تو صرف 5-6 منٹ میں محترم ریاض احمد رضوی جو ایک شاعر بھی ہیں اور ریٹائر مدرس ہیں، تو ہمارے سامنے وہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا ایک طرح سے ترانہ انہوں نے ترتیب دیا ہے، لکھا ہے خود سے، تو وہ پڑھ کر سنائیں۔
پھر اس کے بعد مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب کا خطاب ہوگا. ایک معزز و محترم علماء کرام، دیگر اساتذہ کرام اس مدرسے کے، اطراف و جوانب سے آئے ہوئے مہمانان، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم اشاعت القرآن، اس کے تحت ایک نظم ہوئی ہے، ترانہ ہوا ہے، مفتی کلیم رحمانی صاحب کی فرمائش پر. سماعت کریں حضرات. یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی اشاعت کا، یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی ہدایت، یہ قرآن کی اشاعت کا، یہ گہوارہ محبت کا، اخوت کا، جمعیت کا، یہ گہوارہ محبت کا، اخوت کا، جمعیت کا. فلاح ملک و ملت ہے خدا کے دین کی بھی خدمت، فلاح ملک و ملت ہے خدا کے دین کی بھی خدمت. یہاں پر علم و حکمت کی لٹائی جاتی ہے دولت، یہاں پر علم و حکمت کی لٹائی جاتی ہے دولت. یہاں آتے ہے تشنا لب وہ سب سیراب ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں تشنا لب وہ سب سیراب ہوتے ہیں. شعور و آگہی کی بھی برستی ہے یہاں رحمت، شعور و آگہی کی بھی برستی ہے یہاں رحمت. یہ ایسا ایک مرکز ہے تدبر اور تفکر کے، تدبر اور تفکر کے یہاں پر گل مہکتے ہیں، تدبر اور تفکر کے یہاں پر گل مہکتے ہیں. یہ ملت کے ستارے ہیں اندھیروں میں چمکتے ہیں، یہ ملت کے ستارے ہیں اندھیروں میں چمکتے ہیں. انہی کے دم سے قائم ہے حقیقت کے اجالے بھی، انہی کے دم سے قائم ہے حقیقت کے اجالے بھی. درخشندہ ذہانت کے یہاں شہباز پلتے ہیں، درخشندہ ذہانت کے
یہاں شہباز پلتے ہیں، یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی اشاعت کا۔ خدا کے دین کی خاطر یہ ہر دم جاں بکف ہوں گے، خدا کے دین کی خاطر یہ ہر دم جاں بکف ہوں گے، یہ طاغوتی نظام باطلا سے لا تخف ہوں گے، یہ طاغوتی نظام باطلا سے لا تخف ہوں گے۔ حسد کی جو نظر سے دیکھتے ہیں وہ ذرا سن لو، حسد کی جو نظر سے دیکھتے ہیں وہ ذرا سن لو، افق پر دیکھنا ایک دن یہی ذرے صدف ہوں گے، افق پر دیکھنا ایک دن یہی ذرے صدف ہوں گے، یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی اشاعت کا۔ حقیقت کی بصیرت سے یہ دنیا کو جگائیں گے، حقیقت کی بصیرت سے یہ دنیا کو جگائیں گے، یہ کفر و شرک میں اسلام کی شمعیں جلائیں گے، یہ کفر و شرک میں اسلام کی شمعیں جلائیں گے۔ عداوت کے جہاں پر بیج بوئے جاتے ہیں لوگوں، عداوت کے جہاں پر بیج بوئے جاتے ہیں لوگوں، وہاں امن و امان کے پیار کے گلشن سجائیں گے، وہاں امن و امان کے پیار کے گلشن اگائیں گے، یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی اشاعت کا۔ انہیں علماء و فقہا کی بھی حاصل ہے نگہبانی، انہیں علماء و فقہا کی بھی حاصل ہے نگہبانی، کتاب و سنتوں سے بھی انہیں ملتی ہے یزدانی، کتاب و سنتوں سے بھی انہیں ملتی ہے یزدانی۔ ریاض اپنے علاقے میں یہ ایک انمول ادارہ ہے، ریاض اپنے علاقے میں یہ ایک انمول ادارہ ہے، خدائے ذات اقدس کی یہ ہم پر ہے مہربانی، خدائے ذات اقدس کی یہ ہم پر ہے مہربانی، یہ ایسا ایک مرکز ہے یہ قرآن کی اشاعت کا، یہ گہوارہ محبت کا، اخوت کا، جمعیت کا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔
محترم ریاض احمد رضوی صاحب نے بہت اچھا ترانہ پیش کیا۔ بغیر کسی تاخیر کے مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں۔ مختصر یہ کہ مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب ہندوستان کے ایک دینی ادارے جامعۃ الفلاح کے فارغ التحصیل ہے، ایک جید اور عبقری عالم دین ہیں، قرآن و حدیث پر بھی گہری نظر ہے اور حالات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں، اور اورنگ آباد ہی میں جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے ایک ہائی اسکول اقرا ہائی اسکول میں آپ تدریسی خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قابل احترام مولانا محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، بانی و محتمم مدرسہ اعزا، اور مولانا کی دعوت پر یہاں تشریف لائے تمام ہی علماء اکرام اور قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں مولانا محترم کے ذریعے سے یہ جو شجر لگایا تھا بہت خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے برگ و بار لائے۔ میں بھی آتے ہوئے یاد کر رہا تھا کہ اس کے پہلے جلسے میں وہ کوپرا نامی مقام پر آیا تھا، اس مسجد میں جو دیہات ہے وہاں پر، اور اس وقت سے بہت خاموشی کے ساتھ الحمدللہ اس مدرسے کے حوالے سے ایک دینی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور امت کی ایک اہم ضرورت کی تکمیل کے لیے یہ دارالعلوم اشاعت القرآن، یہ ادارہ جو ہے بغیر کسی تام جھام اور تکلفات کے اپنے جو ہے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے چلانے والوں اور اس کے وہ ہاتھ جو نظر نہیں آتے ہیں،
ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بہتر اجر سے انہیں نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم اس پر بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان یہ جو ہے بائی چانس ہم کو ملا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان جو ہے بائی چانس حاصل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا اور بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہم کو میسر آ گیا، جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے برتر اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کے حوالے سے جس آیت کو نازل کیا تو اس میں اس بات کی صراحت کی کہ اتممت علیکم نعمتی، کہ اس دین کا تکمیل کیا جانا تمہارے حق میں میری نعمت کا اتمام بھی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، تو ہم اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں، اور اسی کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احسان جتنا گراں قدر ہوتا ہے، جتنا برتر ہوتا ہے، جو نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے، اس نعمت کے پانے والوں کی پوزیشن بھی بڑی نازک ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بابت تم سے سوال کریں گے، پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تو یہ پورا کارخانہ بھرا پڑا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها انعمه منہمرہ، کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اس نے اونڈیل دیے وہ نعمتوں کو، اس کا فیضان اور اس کا سیلان اور اس کا بہاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم پر جاری کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے برتر نعمت، عظیم تر نعمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس حوالے سے اس دین کی مسئولیت، اس دین کے حوالے سے ہماری باس پرس، اس دین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری جواب دہی وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس حوالے سے ہماری پوزیشن بہت نازک ہے۔ اور بالخصوص اس پس منظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دین کا مبلغ، اپنے دین کا داعی، دین کا معلم، اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے والا گروہ، اپنے دین کو روئے زمین کا غالب بنا دینے کے لیے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی اور اللہ کی فوج بنا کر جن کو دنیا کے اسٹیج پر سجایا ہے اور لایا ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ اخرجت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اخرجت للناس، الناس میں سے لوگ، اس گروہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ اہم ہے، امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ تو ہم کو جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور وہ جو مشن انبیاء علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ، اشاعت، اس کے دین کا غلبہ، اس کے دین کے مطابق یہاں انسانی زندگی کی اور انسانی معاشرے کو ترتیب اور تشکیل دینا، اور یہاں انسانی سماج کو بنانا، اس کی تعمیر کرنا، اس مشن کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور جس کا تکملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، اب اس کا
تسلسل جو ہے اس امت کے ذریعے سے جاری رہنا ہے قیامت تک. اس امت کو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس مقام پر اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر کے کھڑا کیا ہے. اس لیے ہماری پوزیشن جتنی عظیم ہے اتنی نازک بھی ہے. جتنی اس کی عظمت ہے اور جتنا یہ اونچا مقام ہے اتنی ہی اس کے حوالے سے بڑی ذمہ داری بھی ہے, بڑی گرفت ہے, بڑی بھاری ہے. اور اس ذمہ داری کے حوالے سے باسپوس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب انبیاء کو یہ بات کہی گئی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کیا وہ ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا, اور ان سے بھی پوچھا جن کی طرف بھیجا گیا تھا. انبیاء کی بابت جب یہ بات کہی گئی ہے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ ان کو جو مشن ہاتھ میں دے کر کے کھڑا کیا گیا تھا, بھیجا گیا تھا, اس مشن کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں کیا تھی, اس مشن کو کیسے انہوں نے تقویت پہنچائی, اس مشن کے لیے کیا جد و جہد انہوں نے کی, ان سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور ان سے بھی اس پر گویا گواہی کیا یہ جو مشن ان کے حوالے کیا گیا تھا, جن انسانی گروہ کے درمیان ان کو کھڑا کیا گیا, ان سے گواہی لی جائے گی کہ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کا حق ادا کیا. انبیاء کی بابت یہ بات کہی گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب انبیاء کی بات کے بارے میں یہ بات ہے اور اس مسئولیت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے اور پوچھ رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا ہے لوگوں, کیا میں نے میرے ذمے جو کام تھا اس کام کو پورا کیا ہے, کیا پیغام اللہ تعالیٰ کو جو مجھ کو پہنچانا تھا اس کو میں نے پہنچا دیا ہے. اللہ هل بلغت, اللہ کے رسول اسی فکر مندی کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے جانشین کے طور پر آپ کی امت کو کھڑا کیا گیا ہے تو امت کی بھی مسئولیت وہی ہے. اس نے مقام کو بلند کی جواب دہی کی گرا دیا ہے. ہم کو اس حوالے سے بڑی جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. اس پر بہت جو ہے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے بیدار رکھنا ہوگا اور دیکھتے رہنا پڑا. اور پھر علماء کرام بیٹھے, آپ پوچھیں کہ قرآن مجید نے انبیاء کے لیے جو القاب استعمال کیے ہیں, یعنی نبی رسول کے علاوہ جو الفاظ انبیاء کی اس ذمہ داری کو ادا بہو وہی الفاظ امت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بیان کیے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول تمہارے درمیان حق کا گواہ ہے, حق کی گواہی وہ دے, اور تم شہداء, شہید کی جمع شہداء آتی ہے. بات مشہور ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سے قرآن سن رہے ہیں اور وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں, فَكَيْفَ إِذَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شَهِيدًا, کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت مسلمہ پر, اس امت محمدیہ پر گواہ کی حیثیت سے ہم کھڑے کریں گے اور پوچھیں گے ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اتنے گریہ ہوا, اتنی جو ہے کیفیت دیگر کو ہو گئی کہ آپ نے ابی ابن کعب غالباً ان کو روکا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں رک جاؤ, اب میری سننے کی سکت باقی نہیں رہے گی. یہ جو اس مسئولیت, اس ذمہ داری کی بابت پوچھے جانے کے سلسلے میں یہ جو احساس ہے, اس کے سلسلے میں یہ جو استراحت ہے, اس جواب دہی کے حوالے سے جو ہے یہ جو کیفیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو دیکھ ہم کو کھڑا کیا گیا ہے, ہم سے بھی وہی مطلوب ہے, تقاضا وہی ہے, وہی تقاضا
اور جس طرح کے حالات میں اس وقت امت مسلمہ ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص ملک عزیز میں، یہاں پر دین کی شاعر، دین کی تعلیمات، شریعت اور شریعت کے اصول اور ضابطے، امت کی شناخت اور اس کی پہچان، اس کے حوالے سے جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے اس کو امت کے شناخت نشان چھین لینا چاہتا ہے. ہماری شناخت کے نشان ہمارا دین، ہماری شریعت، یہ سب ہے، اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہیں جو ہے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ مسلمانیت طرف ہے، اس کا بندگی اور الہی بندگی کے پیغام کو لے کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہے. اس کا انتصاب جو ہے کفر اور شرک کے گہوارے خدا کے توحید کے نغمے کو سر بلند کرنے کے، ہم کو اس کو یاد رکھنا پڑے. ہم کو کہ ہماری شناخت اس حوالے سے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جس پس منظر میں یہ آیت لائی ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو توحید کے سب سے بڑے سمبل ہے. شرک کے جس گہوارے نے آنکھ کھولی تھی اور شرک کا جس طرح تھا ایک گھر کر کے جو ہے سماج بڑے افراد اور اقتدار نے جس طرح سے اپنی کلش میں اور اپنے پنجے میں جو ہے انسانی آبادی کو لے رکھا تھا، وہاں توحید کے ایک پیغمبر توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. ملت ابیکم ابراہیم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اپنے باپ ابراہیم کا اسوہ کہ شرک کے کس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور وقت کے مسائل بتلا رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو ہے انسانوں کی بدعقیدگی، انسانوں کے خرابی، شرک میں ان کا ڈوب جانا، یہ جو ہے اس نے پوری انسان بنا دیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ کہہ رہے تھے نا وہ کہ تم اور تمہارے جن کو تم جو ہے اپنے خدا، ان پر بڑا تعجب ہے اور ان کی خدا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ایمانی جرأت اور توحید کی قوت کو چیلنج کر رہے تھے کہ شرک کے اس نظام کی بتاؤں گا. اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان رکھا. تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بنا کھڑے کیے گئے ہو تو تمہاری شناخت بھی وہی شناخت ہے. اس شناخت، اس پہچان، اس منصب، اس مقام کی ذمہ داریاں یہ آج اس بات کی متقاضی ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں اس کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے سترک ہوا جائے، بہت زیادہ جو ہے متوجہ ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے آپ کو بہت کوشش کرنی ہو. دیکھیے یہاں پر سب سے زیادہ جس چیز پر جو ہے آج موجودہ دور میں وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا دین ہے اور اس دین و ایمان کے ہماری پہچان، اس پہچان چیز ہے، چاہے وہ دلی کا اکبر روڈ ہو
یا مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد، چاہے کچھ ہو، چاہے وہ ہمارے منا، یہ ہماری زندگی جینے کا وہ انداز، جو انداز دین اسلام ہم کو دیتا ہے، وہ سب کا سب ٹارگٹ پر ہے، کیونکہ یہ ہماری شناخت کو ظاہر کرتے ہیں، ہماری شناخت ہے۔ اور یہ بات پسند نہیں ہے اپنے دین اور اپنی شریعت کی شناخت، اور ہمارے لیے تو جو ہے یہ جو ہے اس کو ہم تو سب کچھ لگا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں رہ سکتے ہم، وہ چاہیے وہی مد مقابل، اس کو جو ہے سب سے زیادہ چیز سے جو ہے پرابلم ہے وہ یہی ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ یہ دین اس کا قیام، اس دین کی جلوگری، اس دین کی بنیاد کی تربیت، اس دین کی بنیاد پر کردار سازی، اس دین کی بنیاد پر خاندان کا بننا، اس دین کی بنیاد پر نوجوان نسل کی رشد، اس کا اٹھانا، اس دین کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی تشکیل، اس دین کی بنیاد امت مسلمہ، اس کی نشت ثانیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی سے تو ہے شرک کے ان دلداروں، یہی ہے کہ اپنا انتصاب ہم دین کے ساتھ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنیاد پر آپ کا اجتباء، آپ کا انتخاب، اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا بھی ہے، چنتا ہے وہ اس بنیاد پر، اس نے تو کو چنا۔ تو ہم کو اس بات کو جو ہے بہت زیادہ حالات حاضرہ میں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور بہت وار فوٹنگ پر، جیسے کوئی جنگ چھڑی ہو، جنگ چھڑی ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ کا ٹارگٹ ایمان ہے، اس جنگ کا ٹارگٹ ہماری مسلمانیت ہے، اس کا ٹارگٹ ہم جو ہے اللہ کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار، یہ ٹارگٹ ہے۔ تو ہم کو جو ہے اس میں اسی پیمانے پر اپنے دین و ایمان، اس کے استحکام، اس کے استقلال، اس کی مضبوطی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، حالات چاہے جتنے سخت ہو، اور چاہے دین و ایمان کے جتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے جتنی بھاری قیمت ادا، لیکن ہم کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور ہم کو متوجہ نئی نسل کو متوجہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح کی تعلیم، جس طرح کی تہذیب، جس طرح کی سنسکرتی یہاں مسلط کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے ہماری اپنی شناخت، وہ مسلمانہ شناخت، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ باقی رہے، یہ بڑا مشکل ہے، بہت ہارڈ، بہت ٹف ٹاسک۔ ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور اپنی نئی نسل کو اس جانب جو لانا ہوگا۔ آج جس طرح کا ماحول ہے، باطل اپنی پوری آب تاب، اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری شوکت، اپنے پورے وسائل، ذرائع، پوری سازشوں کے ذریعے سے وہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں، ہمارا اپنا جو ہے پورا سسٹم ہے امت مسلمہ کا، ہم کو اس کے اوپر نظر کرنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم و تربیت، کیا ہمارے بچے جس نظام تعلیم و تربیت سے گزر رہے ہیں، ہم کو اطمینان ہے اس پر، ظاہر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس سے گزرنے کے بعد
اپنی بنیادی قدروں پر باقی رہ سکیں گے؟ بڑا مشکل ہے. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. اور سمجھے تھے کہ لائے گی فراقت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلائے گا الہاد کے ساتھ آئے گا. علم کی دیوی کی وندنا جو ہے وہ اسٹارٹ تعلیم کا، وہ جو ہے اپنے آپ کو سورج نماز وہ جو ہے آغاز کرے گا اپنی تعلیمی عمل کا. تو ہم جو ہے اس کے اوپر ہم کو توجہ رکھنا ہوگی، ہم کو توجہ رکھنا ہوگی، اور اپنی ان یونٹس کو، مساجد کا یونٹ یہ نیٹ ورک ہمارا ہے، اس کے نظام ہمارے مدارس اس کے کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا، اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ یہاں پر پھر جو ہے وہ تعبیر اس کی ہو کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فرعها فی السماء تؤتی اکلها بإذن ربها. کہ ہم جس کلمے کو مان کر کے، جس کلمے کا اقرار، جس کو سمجھ کر کے اقرار باللسان عمل بالجوارح سے زبان سے اقرار اور عمل کر کے مسلمان ہیں، ہماری جڑیں کتنی مضبوط ہیں، ہماری جڑیں مضبوط ہے. کیا کوئی ذرا سا مخالفت کی آندھی کا جھونکا کہیں جو ہے اس کو نکال تو نہیں پھینکتا ہے؟ اس کلمہ کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ تو اس کی ہے کہ جب مخالفت ہوگی، مخالف ہوا تو اکھڑ جائے گا. ہم مگر اس پر توجہ دیں گے اور دین و ایمان کو، ہمارے اعتقادات، توحید کے عقیدے کو، خدا بے جو ہے نہ غیر متزلزل، ایسا جس سے ہٹا سکتا ہے، ایسا یقین، ایسا ایمان جب ہم اپنے قلب و ذہن میں اور اپنی نئی نسلوں کے قلب و ذہن میں اس کو بٹھا دیں گے، تبھی یہ ممکن ہوگا، تبھی یہ ممکن ہوگا. ملے سر تمہارا اور ہمارا، یہ بات نہیں چلے گی. ہم کو تو اپنے کو یہ اپنے اس دین و ایمان کے حوالے سے اپنے اسٹینڈ اور اپنے موقف کو اور اس حوالے سے اپنے طرز فکر و عمل سمجھنے کے انداز کو بالکل متعین شریعت کے مطابق رکھنا ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے. اس کو ہم کو اختیار کرنا پڑے گا. یہی ہمارے ایمان کے ساتھ بقا، سروائیول اور اسلام کے ساتھ بقا کے لیے یہ ہم کو اس کی طرف توجہ دینا ہوگی. تو اس کے لیے اپنے یونٹس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ذمہ دار لوگ اس بات کو اب کہ ممبروں میں 20 رکعت کی تراویح کے تذکرے بند ہو جائیں، اب جو ہے نماز خلافات کی بحثیں ختم ہو جانی چاہیے. اب داڑھی کے ناپ اور اس کی لمبائیاں اور لباسوں جینے کا، اس پر جو ہے کفر کی فیکٹریاں اور ضلالت و گمراہ کے ساتھ ہمارے مشن وہ سب. اب ممبروں میں ہماری جو ہے امت مسلمہ میں اور امت مسلمہ کی نئی نسل کے جو ہے افراد کے ذہن جس چیز کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے، بٹھانا ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے. اسی کی بنیاد امت کی حیثیت سے باقی رہے گی، اسی کی بنیاد پر امت مسلمہ باقی رہے گی، ورنہ اس کی شناخت چھین لی جائے گی. دین الہی کی شناخت والا اکبر تو چلتا ہے، لیکن ایک بہت دیانتدار، ایماندار،
पाक बात, एक हाफिज, एक आलिम, मुफ्ती और एक फकीह औरंगजेब नहीं चलता, नहीं चलता है वो चुके हैं। लेकिन मैं खटकता हूं दिले शैतान में, इकबाल ने दिले यज़दा कहा, मैं ये जो ये हमारे ईमान की वजह से, इस ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। इस ईमान को जो है इसके ऊपर पड़ेगी। वो मेहनत जो है आपको बहुत शऊरी मेहनत, बहुत जो है सारी चीजों को समझ करके उस हवाले से अपनी नई नस्ल के ज़हन और क़ल्ब में इसको बिठाना पड़ेगा। आज हमारा जो है ये पूरा निज़ाम जो है इसके हवाले से हमको कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जैसे मैं ये बात कह रहा था कि अब जो है ये हमारे सेंटर्स, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि ये मस्जिद जो होती है ये ऐसा मरकज होता है, यदूरु हौलहु रहल हयातिल इस्लामिया, कि इस मरकज के गिर्द इस्लामी माशरे की चक्की का पार्ट जो है वैसा घूमता है। इस्लामी माशरा, इस्लामी जो है मस्जिद होती है, मस्जिद, इन मस्जिदों के जरिए से, इसके जो है मवाद के से, इसके जो है मुख्तलिफ यहां होने वाले जो है बयान और खिताब के जरिए से हमको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो जिस तरह का खतरा है, जिस तरह के हालात है, इन हालात में ये पैगाम जो हमारा है, इस पैगाम को यहां से हम आम करें। जिसके दिल में जहां जो आ रहा है, जिसके खिलाफ आ रहा है, बोलना बंद करा दे साहब। लोगों से बैठ करके कोशिश करें, और होता है। अब हालात ने ऐसी जो है सबक दिया है कि जिसके नतीजे में कोई पूछता नहीं है ना। अब जुनैद को ट्रेन में से खींच करके जुबा करने के दरमियान के तू क्या जो है सुन्नी है, बरेलवी है, तबलीगी है, अहले हदीस है कि क्या है, कोई नहीं पूछता, कोई पूछता नहीं है। आप पर शुबा हो और आप इस हैसियत से जाने जाए, यही आपके लिए इंतकाम नक़मु मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, आपकी ये शर्त यही काफी है। तो ये जो है हालात किया है, और हालात में करने के नतीजे में अब जो है इस खतरे की वजह से हालात साजगार हो रहे हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि ये शहर पूसत, इसमें इस जुमा को इसी टॉपिक पर हर मस्जिद में बात होगी। चाहे किसी मस्जिद में जाए, उस मस्जिद का इमाम जो है इस उन्वान पर बात करेगा, वो ईमानियात पर बात करेगा, वो खुदा बिसाल जो है एतकाद, उसका यकीन पुख्ता, उसके हवाले से बात करेगा। वो बात इस ईमान की कदर कीमत क्या है, इसके हवाले से वो बात करेगा। इस ईमान को बचाने के लिए कितना हौसला कैसे पैदा किया जा सकता है, वो बात करेगा। इस ईमान को बचाने क्या कुछ लगा, कितना कुछ कुर्बान किया जा सकता है, वो बात करेगा। इसको वो बात नौजवान न कि ये नौजवान और दीन की और इसके लिए इनको क्या कोशिश करनी चाहिए, इनसे उम्मत की क्या, नौजवानों के क्या, नौजवान सहाबा इकराम ने क्या, और इस्लामी नौजवानों ने अपना गर्म लहू दे, अपनी जानी जवानी की राह और उसकी को दौड़ करके कैसे दीन इस्लाम की खिदमत की है, ये नौजवानों के सामने ये पैगाम रखना पड़ेगा, ये बात बतलानी पड़ेगी, ये बात पड़ेगी अपने खवातीन। अब मजबूरन जो है बयान कि हाँ खवातीन मस्जिद में आ सकती है, हमने तोड़े रखा था। खवातीन की दीनी तरबियत का इंतजाम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं किया, उनको इस्लाम से दूर रखा। नतीजतन जिन माओं की गोद इस्लाम वो वैसी जो है परवरिश नहीं हो पाई, वैसे नौजवान, वैसे सपूत, वैसे किरदार, वैसे जो है वहां ढलते थे वो नहीं हुए।
وہ فیضان نظر تھا، مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. فرزندی سکھائے جہاں پر یہ فرزند پرورش پاتے ہیں ان کو ہم نے محروم رکھا تھا، ان کو محروم رکھا تھا. ہم کو جو ہے ان کو اپنے گھر بیٹیوں بہوؤں بہنوں کو یہ ان کا کردار اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں، ان کا اسلام کی بنیاد جو ہے فتح نوجوان کو کھڑا کے اعتبار سے، ایسی نوجوان نسل جو بہت مضبوط، جو بہت سے جو ہے بہت طاقتور، اور جو حوصلوں کے اعتبار سے بہت بلند، جو سینہ سپر، جو سنگینیوں کے باوجود ایمان کا سمجھوتا نہ کرتے ہوں، ایسی نسل ان کی وہاں سے پرورش پڑی جائی تھی. ان کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ ماؤں نے کیا یہ تاریخ، کوئی امت مسلمہ کی وہ تاریخ، اس کی خواتین کی وہ تاریخ، اس کی بیوہ نوجوان انہوں نے اپنے شوہروں کو اور اپنے جیالے بیٹوں کو اسلام کے قوم بتانا پڑے گا کہ یہ ہے تمہاری تاریخ. اس تاریخ کو تم کو دہرانا پڑے گا، ان کے اس کو پرواہ. یہ قصہ ختم نہیں ہو گیا کہ میرے 5 تھے 5 لگا دیا، اور ہوتے تو اور لگاتے نہیں. قصے کو اور اس تسلسل کو جاری رکھنا پڑے گا. اگر ہم کو ایمان امت مسلمہ کی شناخت کے ساتھ بقا چاہتے تو اس تسلسل کو جاری رکھنا پڑے گا، اور رکھا جا سکتا ہے. ہم توجہ دیں، لوگ بہت ناسازگار لوگ جو ہے اپنی نسلوں کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو وہ نسلوں کو جو ایمان کے جو کہ حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار ہو جائے. پریگننٹ خواتین کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی درندے جو ہے اتنی پابندیاں انہوں نے لگا رکھی ہے کہ وہاں کروسین نہیں ملتی، صاحب پیراسیٹامول. عورت درد ذات پریشان ہو تو آکسیٹوسن کا انجیکشن ہو سکتا ہے. وہ غزہ جو ہے وہ سب سے بڑی دنیا کی دھرتی کی اوپر جو ہے سب سے بڑی انسانی جیل وہ ہے جہاں بن اور بٹر کے لوگوں کو پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود جن حوصلوں جیتے ہیں اور جن حوصلوں کے ساتھ اپنی نوجوان تو 3 4 نسلیں صاحب، یعنی دادا پردادا دادا اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا سب کے سب حفاظ، سب کے سب حفاظ، سب کے سب اعلیٰ تعلیمی یافتہ، حالانکہ وہ شرنارتھیوں کی زندگی اب گزار رہے ہیں. ان کو وسائل، لیکن وہ جو نگہبانوں نے الا کلکم راع رجل راعٍ والمرأۃ راعیۃ، اور اس گھر انہوں نے اس گھر کے جوان نسل کو پروان چڑھایا ہے. اس سے عبدالعزیز رنتیسی نکلتے ہیں، اس سے جو ہے اس سے اسماعیل، یہ نسل کے پروان چڑھتے ہیں جو ایک طرف جو ہے اعلیٰ تعلیم ہے، دوسری طرف جو ہے اسلام کے بنیادی صوتوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہے آج بھی ممکن ہے. تو اپنی ماؤں بہنوں کو اپنے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، ہم کو توجہ دینی پڑے گی. اور یہ بات بھی آپ رکھیں کہ گھر جس طرح گھر میں فرد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ظاہر پورا ماحول خراب ہے، تعلیمی نظام خراب ہے، سماجی حالات ہیں، سیاسی بازیگروں نے جو کچھ کر رکھا ہے اس کا جو ہے پورا کا پورا منظرنامہ ہے، اور یہاں باطل ہے، باطل کے عزائم میں اس کے جو ہے پنجے، اس کی کوششیں کاوشیں منصوبہ بندیاں ہیں. اس میں اگر کہیں بہت سکون کے ساتھ گھٹی میں کوئی چیز پلائی جا سکتی ہے تو ہمارا گھر ہے. اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، گھر کی طرف توجہ دینی پڑے گی. میں اپنے بیٹے کو
وہ IIT کوالیفائی کرے، اس کے لیے کھڑگپور تو بھیجوں کیونکہ وہاں بہت اچھی طرح جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، یا میں اچھے سینٹرز پہ بھیجوں، ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن میری منزل آئے تو نکلے گا میرا بچہ، لیکن منزل مراد کہ اس کے ساتھ یا اس سے پہلے بچہ، میرا نوجوان لڑکا، میری لڑکی وہ مسلمہ اور مسلم بھی ہو، اس کا دین و ایمان بھی مضبوط ہو، یہ ہماری تو بڑا خسارے کا سودا کریں گے صاحب، بڑا خسارے کا سودا کریں گے۔ جسٹس نذیر صاحب نے اختلافی نوٹ بھی نہیں لکھایا تھا، حالانکہ اس بینچ میں وہ سپریم کورٹ کی اس بینچ میں وہ شامل تھے، سید نذیر الدین نام ہے، لیکن اختلافی نوٹ بھی نہیں لکھا سکے کہ خدا کے بندو یہ جو کچھ کر رہے ہو، جب یہ سب باتیں ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیسے دے رہے ہو میرا اختلاف ہے، نہیں کرا۔ جب بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اور عدم مضبوط بنیاد پڑے گی تو پھر وہ پھسپھسی ہوگی، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین سے اکھاڑ دی جائے گی، قرار نصیب نہیں ہوا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل ہم ایمانیت بہت مضبوطی کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا، ہمارے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، ہمارے گھر میں ماحول جو ہے اس کو تربیت کا ماحول، ان کی دین و ایمان کی نشوونما کے حوالے سے، اس بنیاد پر ان کے نشوونما کے حوالے سے ماحول، اس کو ہم کو بنانا پڑے گا۔ گھنٹوں سے ہمارے بچے جو ہے وہ کارٹون دیکھتے رہتے، صرف کارٹون دیکھنے والی نسل اور پھر اس نسل سے یہ تو جو ہے احمقوں کا خواب ہوگا نا، نہیں ہے یہ کوئی تعبیر نہیں، حقیقی تعبیر راستہ کے سامنے ہم کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی، اس کی طرف دینا پڑے گی، اور لوگ دیتے تو ہوتے۔ میرا دوست ہے محی الدین غازی، آئی شاید یہاں پر، محی الدین غازی نے جب پچھلی مرتبہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ سب ٹیوشن کلاس یہ وہ سب بند ہو گئی، مجھ سے جونیئر ہے فلاں میں، ٹیوشن کلاس وغیرہ یہ وہ سب بند ہو گئی، جو کچھ پڑھنا ہے گھر میں پڑھنا ہے، اس پڑھنے کے ساتھ تم کو اب جب اتنا کیا ہے تب تک حفظ کرنا ہے، میں تمہارا روز سنوں گا۔ جتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا 7 8 9 مہینے، اتنے عرصے میں 2 بیٹے اس کے، دونوں بچوں نے پورا قرآن مکمل یاد کر لیا، اور اس کے بعد جب نیٹ کے MBBS کے لیے تو دونوں نمبرات کے ساتھ وہ کوالیفائی کیا، دونوں جو MBBS کو لگ گئے۔ جب توجہ دیں گے آپ، جب ہم توجہ دیں گے تو ہوگا، ہم کو اس کی طرف توجہ دیں گے، اور گھر توجہ دے، ماں باپ توجہ دے، پورا گھر کا ماحول کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اس طرح کی نسل جو ہے ہم دے سکے سماج کو، اس طرح کی نسل پروان چڑھا سکے، تو اس سے ممکن ہوگا۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی گھر میں۔ پھر اپنے نوجوان بچوں کو دینی اجتماعیتوں سے جوڑ دینا پڑے گا، دینی اجتماعیت، ان کو بالکل مت رہنے دیجئے آزاد، جہاں آپ کا اطمینان ہو، میں بہت وسعت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کا اطمینان ہو، جس کو کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کا دائرہ ایمان بنے گا، مضبوط ہوگا، جوہر ایمان پروان، آپ جوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اجتماعیت کے حوالے سے وہ بات کہی ہے، امت کے حوالے سے، کہ بھیڑیا اس بکری کو اچک جو بکری جو ہے قافلے سے اور وہ ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، تو بھیڑیوں کے اگر ہماری نئی نسلوں کو بچانا ہے تو دینی اجتماعیتوں سے ان کو جوڑیے، دینی اجتماعیتوں سے جوڑیے، ان کو دینی جماعت سے جوڑیے، تنظیموں سے جوڑیے، جمعیتوں سے جوڑیے، اور یہ کہیے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تعصب، کوئی تنگ نظری اور کوئی گروہ اس کی بنیاد پر کوئی جو ہے اس طرح کی فکر ذہن میں نہ لے دے۔
کام کریں. ڈسٹریبیوشن آف ورک, تقسیم کام. کسی کو نماز پر کام کرنا ہے, کسی کو کسی فیلڈ پر کام کرنا ہے, کسی کو دعوت پر کام کرنا ہے, کسی کو اور زندگی پر کام کرنا ہے, سب دین کا کام کرنا ہے. اس فکر کے ساتھ جوڑے, اس فکر کے ساتھ سب کو جوڑے. ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. جس طرح کی حالات اور کیفیات ہے اس میں ہمیں جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا پڑے گا, بہت اہتمام کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ کریں گے, جیسا میں نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے متوجہ ہونا, مسجدوں سے اس فکر کی اشاعت اور مسجدوں کے نظام کو بہتر کرنا, پھر اپنے گھرانوں میں اس کی طرف توجہ دینا, اور دینی اجتماعیتوں کے ساتھ اپنی نئی نسل کو جو ہے جوڑ دینا, یہ جو ہے سب چیزیں موجودہ حالات میں ہم کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنے اور دین کی بنیاد پر اپنی شناخت کے باقی رکھنے کے لیے جو ہے قوت فراہم کرے گی. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ کی راہ کی یہ جد و جہد بڑی شدید ہے اور تم کو اس کا حق ادا کر دینا ہے. جو مرحلہ ہے, جو مارے کا ہے, جو وادی ہو اور جو گزر, جو میدان ہو, میدان کارزار, جہاں جو مرحلہ ہو, اس مرحلے کے اعتبار سے, اس معرکے کے اعتبار سے, اس طرح کے اعتبار سے ہم کو جو ہے اللہ جد و جہد کرنی پڑے گی. اور یہ اصول بھی ہے کہ فٹسٹ, سروائیول آف فٹسٹ, جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے, اس کو باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو نفع بخش ہوتا ہے. ہم کو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بتائی ہے کہ تم کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے, انسانیت کی نفع بخشی کے لیے, خیر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل میں لایا ہے. تو ہماری سروائیول کی, ہماری بقا اور ہمارے کی سب سے بڑی جو ہے وجہ یہ ہوگی کہ ہم اس خیر کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں, اس کے لیے اس جد و جہد کا حق کر رہے ہو, اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہو, اس کے لیے توانائی, اس کے لیے قوت, اس کے لیے صلاحیت, اس کے لیے دوڑ, اس کے لیے جوانی لگا رہے ہو, اس کے لیے کڑتے حرام کرتے ہو, اس کے لیے رب کی بات, اس کے لیے مصلے بھگوتے ہو. یہ ہم کریں گے جب اس خیر کے لیے, اس خیر کی اشاعت کے لیے, انسانیت کی نفع رسانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو میدان عمل میں لایا ہے. انسانیت کو اس نفع سے ہم کنار کرنے کے لیے. آج انسانیت بڑی پریشان ہے. یہ تو اندھ بھکتی کا دور چل رہا ہے, ورنہ انسان جس طرح کا پریشان ہے آپ اندازہ کریے کہ جس کو جو ہے مطلب اپنے ایک بڑی تعداد نارتھ ایسٹ کی ریاستوں کی اور ادھر اتر پردیش کی طرف کے علاقوں کی, بہار اور اس طرف کے علاقوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ایک وقت کھائے تو دوسرے وقت کھانا نہیں ملتا ہے, ایک وقت کھائے دوسرے وقت کھانا نہیں ملتا. ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جانوروں کی لید میں سے ہضم شدہ ہے اس کو الگ اس سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. اس ملک میں موجود ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بلو پاورٹی لیول, دارندر ریشا کے نیچے زندگی گزارنے والے. یہ ودربھ کا علاقہ سب سے زیادہ ملک میں کسان کرتا ہے, کھلاتا وہی ہے پورے ملک کو اناج اور ساری چیزیں, اور کسی کرتا ہے. ملک میں انسانیت پریشان ہے. انسانیت کے حالات, نقصان, تکلیفوں کے حالات سے گزر رہی ہے. انسانیت کی ایمان کے اعتبار سے نفع رسانی, انسان کی معیشت کے زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے, اس نفع رسانی, اس کی باعزت زندگی, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل میں امت مسلمہ کو لایا ہے.
اور یہ کام اور یہ کام مقصد ہمارے وجود میں لانے کا، یہ وہ ہماری باعزت بقا لانے کا. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، باقی وہ نہیں رہیں گے جو پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو روڈ بنا دے رہے ہیں، یا جو ہے کارپوریٹ بہت توانا اور انہیں جو ہے بہت بڑھاوا دے رہے ہیں، باقی وہ نہیں رہیں گے. یونان و مصر و روما سب مٹ جانے والے ہیں، سب مٹ جانے والے ہیں. باقی کون رہے گا؟ اما ما ينفع الناس، یا الناس اپنے روزگار کے لیے، یا الناس اپنی جو ہے معاشرتی زندگی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، جو پریشان ہے. یہ الناس کے لیے جب آپ نفع رسا امت کے میدان عمل میں ہم آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ان کو رسا نہیں کریں گے، حالات جتنے ہی ناگفتہ ہو، اور چاہے کتنی ہی جو ہے ہم کو کیسی بھی کیفیات نظر آ رہی ہو، لیکن باقی بقا ہمیں ملے گی. ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے. تھیوری بھی یہی ہے کہ جو ہے سروائیول آف فٹنس، جو فٹ وہ سروائیو کرتا ہے. اصول ہے، سائنس کا اصول بھی ہے. جو فٹ ہو جسمانی اعتبار سے، اپنی جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور اپنے ایکٹیویزم، اپنی کارکردگی کے اعتبار سے جو فٹ ہوگا وہ باقی رہے گا. جو بیٹھ جائیں گے، جو تھک جائیں گے، جو بازی اختیار کر لیں گے، جو دل چھوٹا، جو سمجھو، جو سپر ڈال دیں گے، جو لیے تیار ہو جائیں گے، باقی وہ نہیں رہیں گے. باقی نہیں رہیں گے. ہم کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور حالات میں جو ہے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے کی فلاح اور بہبود ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، دین و ایمان کے اعتبار سے اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اگر کوئی جو ہے اس کے لیے فکر مند ہے تو ہم ہیں. یہ بات بتلانی پڑے گی، یہ بات بتلانی پڑے گی. اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی کہ جب آپ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کو جیسا کہ کہا جا رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پیغام جو آپ کو ہم نے دیا ہے سارے انسانوں تک اس کو جو کا تو پہنچا دو. یہ کریں گے آپ. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کی عصمت، آپ کی حفاظت، آپ کی نگہداشت اور آپ کو سیکیور کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہو. ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہے. اللہ بچائیں گے، اللہ حالات سازگار کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المتقین. تقوی یہ ہے کہ اللہ کے یہ متقی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہ آسان کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. ہم کو یہ بتانا پڑے گا. جو بھوک و پیاس کی مشقت برداشت کریں گے، جو ذہنی اذیت کے اس کے حوالے سے گزریں گے، سورہ توبہ میں وہ پورا بیان کیا گیا ہے. لا یطؤون موت یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. کہ اس راہ کوئی مشقت ہم برداشت کریں گے، ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف، جو کچھ کریں گے، یہ عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑا ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ محسنوں کے اجر نہیں مارتا ہے. ہم کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی اور اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. تو موجودہ حالات، ان حالات کی ساری رضاکتیں، ان حالات کی ساری سنگینیاں، اس کے سارا جو ہے برڈن، اس کی ساری کلفتیں اور مصیبتیں، یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہو، اپنی نئی نسل کے ایمان کو مضبوط کرے. اس کے لیے وہ جو ذرائع ہم نے بتایا ان ذرائع سے جو ہے اس کے لیے کوشش کرے، اور پھر جس مشن کے لیے خیر امت کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میدان عمل میں لایا، اس مشن پر مضبوطی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس مشن پر جو ہے کاربند ہو جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔